اور اس میں یہ شرط رکھا تھا کہ جس پارٹی کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف ہوں تو اسی وہی حق پر ہے، یا تو سیاست سے بنے یا قرآن و سنت سے بنے۔ اگر قرآن و سنت سے بنے ہیں تو وہ آیا وہ روایت ہمیں دکھائیں کہ کہاں پہ نص ہے ان پر۔ آپ یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو دورانیہ تھا، ان کی حکومت کا جو دورانیہ تھا، ٹھیک ہے، وہ غالباً مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، حسن بھائی آپ کو تو یاد ہوگا جتنے سال بھی تھا یا جتنے ماہ بھی تھا، ٹھیک ہے، اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ان سے کبھی اپنا حق مانگتے تھے؟ وہ تو بخاری میں موجود ہے کہ مانگا ہے انہوں نے، وہ بخاری میں موجود ہے، عائشہ نے خود روایت کیا ہے کہ خلافت ہمارا حق ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے مانگا اور انہوں نے نہیں دیا؟ نہیں دیا بھائی، نہیں دیا۔ اوکے، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ دوسرے سیشن میں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد پھر آ گیا دور حضرت عمر فاروق کا، ٹھیک ہے، تب ان کو جبرن بنا دیا، آپ نے کہا کہ جبرن بنا دیا، ان کو بھی چن لیا، لوگوں نے چن لیا، میں آپ کے ساتھ آپ لوگوں نے چن لیا تھا؟ نہیں، لوگوں نے نہیں چنا تھا بھائی ابو بکر، صرف ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا، نہ ابو بکر کو بھی کسی نے نہیں چنا ہے، ابو بکر کو بھی عمر نے خلیفہ بنایا تھا، کچھ صحابہ نے بیعت کی، بہت سارے صحابہ سے انہوں نے زبردستی بیعت لیا تھا، اس طرح نہیں تھا کہ لوگوں نے ان کو چنا تھا، وہاں پہ کوئی انتخابات کچھ نہیں ہوا تھا، وہاں پہ ثقیفہ بنی ساعد، ہاں بالکل، وہاں پہ انتخابات الیکشن کچھ نہیں ہوا کہ آپ نے مشورہ کیا وہ سب سے، اس طرح نہیں تھا، ہاں بالکل، وہ صرف عمر کے بیعت سے وہ بنے تھے، پر ان کے اپنے ساتھیوں نے جلدی سے ان کے ساتھ بیعت کی۔ انصار میں دو دستگی تھی، انصار کے آپس میں اختلافات تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ایک قبیلہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے اپنے دوسرے قبیلے کا آدمی، یعنی دوسرے انصاری قبیلے کا آدمی خلیفہ بنے، تو اس دشمنی میں انہوں جو سعد بن عبادہ کے جو دشمن تھے انہوں نے بھی تاکہ سعد خلیفہ نہ بنے، انہوں نے ابو بکر سے اس لیے بیعت کیا تھا جہاں تک، اور بہت سارے لوگوں سے انہوں نے زبردستی بیعت لیا تھا، اور جن لوگوں نے ان سے بیعت نہیں کیا تھا ان کو قتل کیا تھا، ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ مرتد ہیں، وہ مانین زکوٰۃ کیا اچھا ہاں، اور عمر صاحب سے تو کسی نے بیعت ہی نہیں کیا تھا، اور نہ اس کے ساتھ نہ وہاں پہ الیکشن ہوا تھا عمر کے لیے، نہ مشورہ ہوا تھا اور نہ بیعت ہوا تھا، صرف ابو بکر نے اس کو، عمر کی بیعت کی کہانی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کسی نے عمر سے بیعت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہاں پہ مجلس ہوا ہے، صحابہ نے ایک کے بعد دیگر قبائل نے آ کے بیعت کی، کچھ بھی نہیں ہوا، ابو بکر نے بس وہ کہہ دیا کہ میرے بعد خلیفہ ہے، وہ اسی سے خلیفہ بن گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اب یہ بات مکمل ہوگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے اپنی مرضی سے اقتدار میں آگے، آپ کا ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم ان تین ادواروں کو ڈسکس اس طرح کر لیں گے کہ جو کر رہے ہیں کہ ابو بکر اور عمر فاروق نے جبرن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کیا آپ کے مطابق، اور میں نے اس کو تسلیم کیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے آجے حضرت عثمان غنی کا دور، حضرت عثمان غنی بھی جبرن خلیفہ بن گئے ہوں گے؟ ان کا طریقہ کار اس طرح تھا کہ عمر نے شورا بنایا تھا نا، وہی کہانی مشہور ہے، عمر نے 6 آدمیوں کا ایک کمیٹی بنایا تھا، اور اس میں یہ شرط رکھا تھا کہ جس پارٹی کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف ہوں تو اسی وہی حق پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اہتمام یہ کیا تھا کہ اب اس کمیٹی سے اب عثمان کے علاوہ کوئی اور خلیفہ نہ بن سکے، اس نے کمیٹی کا جو سلیکشن کیا تھا اسے بخوبی اس کے جو افراد تھے 6، اس سے وہ امکان ہی نہیں تھا کہ عثمان کے خلاف کوئی اور خلیفہ بن جائے، لیکن وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ عثمان کو خلیفہ بنا دے، ہاں، اور اس نے ایسا طریقہ کار بنا دیا اور عجیب غریب فتوے بھی دے دیا کہ نا ان کو اگر یہ مثلا 3 دن کے بعد کسی کا انتخاب نہ کرے تو ان سب کو قتل کرو، بہرحال اس طریقے سے عثمان خلیفہ بنا تھا۔ جی چلیں ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کہ جو تیسرے خلیفہ تھے وہ بھی ایک سازش کے تحت ہی وہ مطلب کہ آگے ٹھیک ہو گیا، اوکے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں نا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بنے تو حدیث میں دکھائیں، وہ آیت دکھائیں نا، اگر سازش نہیں ہے یا تو سیاست سے بنے نا، یا تو سیاست سے بنے یا قرآن و سنت سے بنے، اگر قرآن و سنت سے بنے ہیں تو وہ آیا وہ روایت ہمیں دکھائیں کہ کہاں پہ نص ہے ان پر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت علی خلیفہ یا امام منتخب ہو گئے، ان تینوں کے جانے کے بعد وہ منتخب ہو گئے، آپ یہ بتائیں تب حضرت علی کو ان کا حق مل گیا کہ نہیں ملا؟ قرآن و سنت کے مطابق حضرت علی کو اللہ کے فرمان کے مطابق، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ نے ان کو ان کا حق دے دیا کہ نہیں دیا؟
اللہ نے ان کا حق شروع سے دیا تھا. بعض مسلمانوں نے ان سے اس لیے بیعت کیا تھا کہ وہ منصوص من اللہ ہیں, وہ اللہ کی جانب سے منصوص ہیں, ان کی تعداد بہت کم تھی. وہ لوگ تھے جو بدری تھے اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے, اور وہ کبھی منحرف نہیں ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. اور باقی لیکن اس زمانے میں اکثریت کے جو مسلمان تھے, اکثریتی جن لوگوں نے بیعت کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے, وہ لوگ تھے جو ابو بکر عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے, اور وہ لوگ تھے جو عثمان کے مخالف تھے. عثمان کو وہ باطل سمجھتے تھے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو ایک اچھے انسان جانتے تھے, اس لیے ان سے بیعت کی تھی. یہ جن لوگوں نے ان سے بیعت کی تھی نا, اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے بیعت کر کے بیعت توڑا بھی تھا, جیسے طلحہ ہے, زبیر ہیں, اور بغاوت کیا تھا. عائشہ نے جنگ جمل شروع کیا تھا, اور معاویہ کے گروپ نے تو بیعت بھی نہیں کیا تھا نا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ سب مسلمانوں نے ان کو مانا تھا, سب مسلمانوں نے ان کی بات مانی تھی, یہ بات غلط ہے. آپ کے بہت کم لوگ تھے جنہوں نے قرآن و سنت کی وجہ سے ان کو منصوص, ان کو منصوب, ان کو معصوم سمجھ کر ان کے ساتھ بیعت کیا تھا. حقیقت یہ تھی. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. قائم مقام ہو گئے, امام بن گئے, خلیفہ بن گئے, اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا, ان سے چھیننے والے دنیا سے چلے گئے, اب کوئی چھیننے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے, عائشہ کیا تھی پھر؟ عائشہ جو لشکر لے کے آئی نا, عائشہ جو زرہ پہن کے, ایک عورت ہے, اس نے آرمر پہنا ہے عائشہ نے. اور نہیں, میں آپ کو جواب بتا رہا ہوں. عائشہ, آپ کہتے ہیں نا سب نے ان کو مان لیا, عائشہ نے جو آپ کے پاس زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, طلحہ ہیں, زبیر ہیں, یہ لوگ آپ کے پاس عشرہ مبشرہ ہیں, ان لوگوں نے ہیلمٹ پہن کر, زرہ پہن کر, سلاح اٹھا کر, ان کا کمانڈر ان چیف عائشہ ہے, ایک اونٹنی پہ سوار ہے, اس اونٹنی کو بھی لوہے سے بالکل اس کو بھی آرمر پہنایا ان لوگوں نے. یہ آگے جنگ میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کس لیے آئے تھے؟ حق چھیننے کے لیے آئے تھے نا. آپ کہتے ہیں حق چھیننے والا کوئی نہیں تھا, اسی لیے آئے تھے کہ ان کو قتل کریں. کربلا میں جو ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, یہ چاہتے تھے کہ وہی سنہ 36 ہجری کو بصرے میں جمل میں وہی بجا لائیں, لیکن وہ ناکام ہو گئے وہاں پہ. اس طرح تو آپ نہ کہیں کہ چھیننے والا کوئی نہیں تھا. میں نے عرض کیا وہ خلیفہ بنے تھے, لیکن اس طرح کہ سب لوگ ان کو جس طرح اللہ نے چاہا تھا نا کہ اللہ منصوب من اللہ, معصوم سمجھ کر ان سے بیعت کریں, اس طرح نہیں تھے وہ لوگ. اور سب لوگوں نے اسے بیعت بھی نہیں کیا تھا. جن لوگوں نے بیعت کیا تھا بہت سارے ان میں سے بیعت توڑا بھی تھا, جیسے طلحہ, زبیر ہیں, اوکے. اور بہت سارے صحابی تھے, سینئر صحابی تھے, وہ اپنی دنیا کی فکر میں تھے, انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ لڑی ہے. اوکے, السلام علیکم, بات کریں بھائی. سر یہ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 40. اوکے سر, میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ویڈیو کلپ سنی تھی یوٹیوب پہ, بٹ اس میں آپ نے اس آیت کے علاوہ کوئی اور بات کی تھی. میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, سکینہ نازل فرمایا وہ کس کے اوپر فرمایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی آیت میں ہے نا, فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایتہ بجنود لم تروها. اللہ تعالیٰ نے اس پر سکینہ نازل کیا, اس پہ سکینہ, اللہ تعالیٰ نے اس پر سکینہ نازل کیا, اور اس کو اپنے ان لشکروں سے تائید کی جن لشکروں کو تم نہیں دیکھتے. تو جس کی تائید لشکروں سے ہوئی ہے, ملائکہ کے لشکروں سے ہوئی, اسی پہ سکینہ بھی نازل ہوا ہے, وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا سر, میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. بات سنیں آپ, کون ڈرا ہوا تھا سر؟ کوئی نہیں ڈرا ہوا تھا. ابو بکر کو ڈر نہیں تھا, ابو بکر کو غم تھا, ابو بکر کو حزن تھا. آیا کیا ہے؟ لا تحزن, آیا ہے لا تحزن. ابو بکر کو حزن کا مطلب ہے غم, حزن کا مطلب ہے ایک ایسا مصیبت آئی ہے اس سے پہلے ایک ایسی مصیبت آئی ہے جس کی وجہ سے, اس مصیبت کے آنے کی وجہ سے آپ میں غم ہے, آپ میں ہم ہے, آپ میں پریشانی ہے. اس کو کہتے ہیں حزن. خوف اس کو کہتے ہیں کہ ابھی مصیبت نہیں آئی ہے لیکن مصیبت آ سکتی ہے. کیا ہوا ہے یہاں پہ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچی ہے, یہ تو خوشی کی بات ہے, شکر کی بات ہے. یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے, اگر خطرہ ہے تو اس کے لیے خوف ہونا چاہیے, حزن کی کیا بات ہے. اب سکینہ جو نازل ہوئی ہے نا, بات سنو, آپ کہیں گے کہ سکینہ اس لیے نازل ہوئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سکینہ ان سے کبھی جدا بھی نہیں ہوا, افتراق بھی نہیں آیا نا. تو سکینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں تھی. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بہت دفعہ ہے کہ قرآن نے تصریح کیا کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کر دیتا ہے. یہ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے, سورہ توبہ میں
یہ تو سورہ توبہ ہے. اچھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 ہے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینہ نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مؤمنین پر. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نہیں ڈرتے اس لیے ان پہ سکینہ نازل نہیں ہوتی. نہیں, سکینہ نازل ہوا ہے, مزید سکینہ نازل ہوتا ہے. وہ کبھی ڈرے بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ان پہ مزید, جیسے وہ ہدایت پر ہے نا, اللہ تعالیٰ مزید ان پہ علم نازل کر دیتا ہے. اصلاً صلوات کا مطلب یہی ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ اللہ تعالیٰ اپنے مزید درود مزید ان پہ نازل کرے. اوکے, بے شک بے شک. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی, سب بات کریں. جی میں دلی سے بول رہا ہوں, ڈاکٹر سر. سر جی ڈاکٹر صاحب, کیا ڈاکٹر نام ہے آپ کا؟ ڈاکٹر سروج رجا. ڈاکٹر رضا صاحب. سروج رجا. سروج رضا, رضا یا رجا؟ رضا. رضا بھائی, اوکے. جی سر, میرا یہ کوشچن ہے کہ ابھی یہ جو محرم کے مہینے آتے ہیں تو اس میں جیسے تعزیہ بناتے ہیں اور پھر اس میں اکھاڑے نکلتے ہیں, اس میں سب لوگ جاتے ہیں, ہم لوگ, میں بھی جاتا ہوں. میں ایسے اہل سنت والجماعت سے ہوں, لیکن اہل بیت کو ماننے اور چاہنے والوں میں سے ہوں, اور اہل بیت کے سارے جو بھی یہ ہیں سب کو مانتا ہوں میں. تو سر کیا اس کا کوئی, کچھ لوگ بولتے ہیں جیسے جو دیوبند سے ہوتے ہیں کہ یہ سب شرک ہے, تو کیا اس کا کچھ یہ ہے کہ ہاں اس طرح سے یہ شرک نہیں ہے بھائی. یہ شرک کیوں ہے؟ شرک تو یہ وہ ہے کہ آپ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیں نا, اللہ کے شریک بنا دیں. اب ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار سے ہمیں محبت ہے, یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار سے ہمیں محبت ہے. اب مزار کی زیارت ان کی توڑی ہوتی ہے ہمیں, وہ بہت پیسے لگتے ہیں, بہت ٹائم لگتا ہے, وہ یعنی جو لوگوں کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے وہ جاتے ہیں. جو لوگ نہیں جاتے بھائی ان کی تصویر اپنے کمرے میں لگاتے ہیں نا. اب آپ نے تصویر لگا دی مکے کی اپنے کمرے میں, یا اپنی تصویر لگا دی مدینے کی اپنے, یہ شرک تو نہیں ہے. یہ ایک مثال اس کا بنایا آپ نے. اب اس کے اسی کا آپ تصویر نہ لگا دیں, اسی کا آپ بنا دیں ایک شبیہ بنا دیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا شبیہ بنا دیں اپنے گھر میں, کہ کہہ دیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضراء سے محبت ہے, تو میں صبح شام اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ بنا دیں اس میں یہ وہ, اگر آپ کہہ دیں کہ یہ اللہ ہے اس کی پوجا کریں, جی ہاں یہ شرک ہے. لیکن اگر پوجا نہ کریں, صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے, مجھے اس سے محبت ہے, اس کو چومتا ہوں, اس کو گھر میں اچھی جگہ پہ رکھتا ہوں. جیسے آپ کعبہ شریف کی تصویر کو اپنے پیروں کے نیچے نہیں ڈالیں گے نا, دیوار پہ اچھی جگہ پہ لگا دیں گے. تو یہ کوئی اس میں کوئی شرک وغیرہ نہیں ہے. شرک کیوں ہو؟ تو اسی طرح جو تعزیے نکالے جاتے ہیں نا, مثلا میں کربلا میں نہیں ہوں, امام حسین علیہ السلام کی دیدار کا بڑا شوق ہے, ان کی زیارت, ان کے حرم کے زیارت کا. اب اس کی تصویر اپنے کمرے میں لگا دوں نا, اس سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. یا اس کا اسی جیسے شبیہ بنا دوں, اپنے گھر میں رکھ دوں, یہ اچھی بات ہے. یہ کوئی واجب نہیں ہے, اور یہ کوئی لیکن حرام بھی نہیں ہے. یہ محبت کے لیے انسان کر لیتا ہے, کوئی بات نہیں.